اس سے پہلے دوسری آیت کریمہ، تیسری آیت کریمہ مکمل کی گئی اور چوتھی آدھی اس کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ بات جو آخر میں بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوپر فرقان اتارا۔ فرقان حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا ذریعہ۔ سب کو فرقان نہیں ملتا، جس کو فرقان مل جاتا ہے وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بتا دیتا ہے۔ لاکھ غلط کو صحیح کا لبادہ پہنایا جائے یا صحیح کو غلط کا لبادہ پہنایا جائے، لیکن جس کو اللہ فرقان عطا فرماتا ہے وہ بندہ پہچان لیتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ بہرکیف آگے کی جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر، آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار اور ان کے اوپر جو عذاب ہے اور اپنی گرفت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، انکار کر دیا اللہ کی نشانیوں کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب یہاں چند باتیں قابل غور کی۔ پہلے کفر کا معنی کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے حالانکہ بتا چکا ہوں لیکن شاید 2-3 سال ہو گئے۔ تو کفر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کفر کا لغوی 2 معنی ہوتا ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے انکار کرنا، ایک معنی ہوتا ہے چھپنا۔ انکار کرنا تو سب سمجھتے ہیں، لیکن چھپنا، ان دونوں معنی لغوی کی وضاحت ایک شعر میں ہو جاتی ہے۔ طور پر کافر گیا کافر سے ملنے کے لیے، ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے حوالے سے انکار کرتے تھے، بہت برے حالات تھے، اس معنی کر، اور اللہ تعالیٰ نگاہوں سے اوجھل ہے، اس معنی کر، سمجھ میں آیا نا؟ طور پر کافر گیا کافر سے ملنے کے لیے، عمر بھر کافر رہا دریائے رحمت میں رہا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب شریعت میں کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، اس کا انکار کرنا جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے حضور لے کر کے آئے۔ آسان لفظوں میں شریعت میں جو چیز ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ کسی ایک کا، مان لیجئے آدمی سب کا اقرار کرتا ہے لیکن خالی بولتا ہے کہ قیامت حق نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ حضور کی ساری صفتیں مانتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، کوئی اور بھی آ سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ایک کا انکار سب کا انکار ہے، ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ سمجھ رہے نا؟ چائے بنانے میں کوئی آدمی چائے کی پتی کا انکار کر دے گے تو چائے نہیں رہ جائے، شربت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی شکر کا انکار کر دے گے تو کاڑھا بن جائے گا اور گاڑھا رہے گا لیکن چائے نہیں ہوگی۔ تو ایک کا انکار کل کا انکار ہے، ایک مثال ہے خالی۔ تو کسی ایک ضروری چیز کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ساری چیزیں انسان مانتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب مانتا ہے، لیکن خالی حضور کی ایک صفت کا انکار کر رہا ہے، اور وہ کیا کہ حضور ہمارے کیا ہے؟ آخری نبی ہے۔ اور کہتا نہیں اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں، تو آپ ہی فیصلہ کریں، ایمان رہا کہ جاتا رہا۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ اب اللہ کی آیتیں، آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، آیت کا معنی نشانی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کا کلام مخلوق کے درمیان۔ ایک مثال بتائیں، آپ جانور سے جا کے بات کریں، جانور آپ سے بات کرے گا کیا؟ جانور آپ سے آ کے بات کرے گا، آپ سمجھیں گے؟ لیکن اگر کوئی آدمی جانور کی بولی سمجھے تو آپ کہیں گے یار یہ تو بہت دمدار آدمی ہے، بہت پاورفل آدمی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ جانور سے بات کر لے گا تو بہت پاورفل آدمی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے کلام فرمایا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب آ جائیے، مخلوق ہیں ہم لوگ، اللہ خالق ہے۔ مخلوق ہیں ہم لوگ، اللہ خالق ہے۔
اللہ تعالیٰ نے خالق ہونے کے باوجود مخلوق کو اپنے کلام سے شرف یاب فرمایا، سرفراز فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت کو آیت کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نشانی ہے، آیت ہے۔ دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ بولتے ہی ہیں نا، یہ خالی سمجھانے کے لیے، مثال مقصود نہیں، تمثیل بھی مقصود نہیں، تشبیہ مقصود نہیں، حاشا اللہ۔ کہتے ہیں نا ان کے اندر ان کی خوبی نظر آتی ہے، جیسا استاد ویسا شاگرد، جیسا استاد نے بنا کر کے سوا کر کے بھیجا، ایک آدمی بولتا ہے نہیں تمہارے شاگرد میں خامی ہے، تو شاگرد کی مذمت نہیں ہے، وہ استاد کی مذمت ہے کہ تم نے صحیح سے سکھایا نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا۔ آپ کی ہر ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنانے کی نشانی ہے، صبر ہے نا، ہر معجزہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب اگر حضور کی کوئی ایک صفت کا انکار ہو، حضور کے کوئی ایک معجزے کا انکار ہو، تو یہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہوگا، سمجھ ہے نا۔ اور اللہ کی جو آیتوں کا انکار کرے لہم عذاب شدید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب۔ اب آپ کہیں گے مو صاحب دردناک عذاب ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں گستاخ تو جی رہے ہیں اور مشتاق زیارت جا رہے ہیں، گستاخ جی رہے ہیں، مشتاق زیارت جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں، جلوہ دیکھ رہے ہیں اور قبر میں جا کے دیکھ رہے ہیں، یہاں تو گرفت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس پہ روح البیان کی ایک روایت یاد آتی ہے کہ ایک خاتون تھی، پہلے دیکھو اہل کتاب سے، جو اہل کتاب اصل ہیں، یہ تو بدلے ہوئے ہیں سب، سمجھ رہے ہیں نا، جو اصل ہیں، اصل جو اللہ کو واقعتاً ایک مانتے ہیں اور اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان اہل کتاب سے نکاح جائز تھا، آج بھی ہے، پہلے بھی جائز تھا۔ تو ایک مسلم خاتون نے ایک اہل کتاب سے شادی کر لی، لیکن اس اہل کتاب کے اندر تعصب کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ تو وہ کیا کرتا تھا، مسلمان کے بچوں کو بلاتا اور بلانے کے بعد خلوت پہ جا کر کے ان کو فنش کر دیتا، قتل کر دیتا۔ عورت سمجھاتی اس کو کہ یہ کیا کر رہے ہو تمہارے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی دن تو پکڑ جاؤ گے۔ تو کیا کہتا، اتنا تو کرتا چلا آیا، کبھی کچھ ہوا کیا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، لوگ جب گناہ پہ جری ہوتے تو یہی ہوتا ہے، اتنے دن سے گناہ کر رہے ہیں، کچھ ہوا کیا؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ توبہ کا موقع دے رہا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے غضب پر میری رحمت غالب آ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار فرمائے تو فوراً پکڑ میں آ جائے، ان بطش ربک لشدید ہے، لیکن رحمت کا مظاہرہ فرماتا ہے، اللہ رحم فرماتا ہے۔ تو وہ ایسے ہی روز کہتا رہا کہ اتنا کرائے، کچھ ہوا کیا؟ کرائے، کچھ ہوا کیا؟ تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ ایک دن اس خاتون نے کہا اب ضرور پکڑے جاؤ گے، فراست ایمانی بول دی اس نے، اور ابھی یہ گیا، مسلمان کے دو بچے کھیل رہے تھے، دونوں کو پکڑ کے لایا، لالچ دے کر کے، لانے کے بعد قتل کر دیا۔ ان کے ماں باپ ڈھونڈنے کے لیے پریشان، تلاش کر کر کے تھک گئے۔ تو اس وقت جو نبی تھے، روح البیان کے اندر یہ روایت ہے، اس وقت جو نبی تھے ان کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد ان سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ تو ان نبی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ان بچوں کا کوئی کھلونا بھی تھا کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ کھلونا ہے۔ نبی چاہتے تو ڈائریکٹ بتا دیتے، لیکن نبی نے ایک اور طاقت دکھائی کہ دیکھو کھلونا جس کو کوئی نہیں چلا پاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اسے بھی چلایا کرتے ہیں، اس سے جو ہے رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو کھلونا کہا اس کو چلاؤ، کھلونا چلنے لگا، گھروں کو ہوتے ہوئے اس کے یہاں جا کر کے پہنچا، اور ماں باپ اس کے بچوں کے ساتھ میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ دو بچوں کی لاش پڑی ہے، خون پھیلا ہوا، پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو اس کی اہلیہ باہر آئی، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں کہہ رہی تھی اللہ کی پکڑ سخت ہے، سدھر جاؤ، اور تم یہی کہتے تھے کہ ابھی تک اتنا کرا ہے کچھ نہیں ہوا، دیکھو پکڑ میں آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب گرفت فرماتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، ایک مچھر سے پکڑ لیتا ہے، ابابیل سے پکڑ لیتا ہے، اللہ کی گرفت، زمین کو حکم دے زمین اندر لے لیتی ہے۔ تو یہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا جو انکار کرے تو رب فرماتا ہے لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب،
عذاب تو پہلے ہی عذاب ہے نا یار، اب سخت ہو جائے تو سمجھ رہے کہ نہیں، سخت ہو جائے. اسی لیے ایمان والا سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن ایمان کا سودا برداشت نہیں کرتا، کیونکہ معلوم ہے گناہ کتنے بھی ہوں، گناہ کتنے بھی ہوں، رب عدل فرمائے گا تو بڑا رحیم ہے، فضل بھی ضرور فرمائے گا، بڑا رحیم ہے، فضل ضرور فرمائے گا. ایمان ہے تو جنت میں ٹھکانا ہے، نہیں ایمان ہے تو جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے. اس لیے آدمی سب کچھ کرتے، بڑی اچھائی بولے بہت اچھا کام کر رہا ہے، بڑا اچھا کام، ٹھیک ہے کام کریے آپ، کام سے انکار نہیں ہے، سوال یہ کہ ایمان بھی ہے کہ نہیں. دوسروں کو بچانے کے چکر میں اپنا ایمان تو نہیں بیچ ڈالا آپ نے، سمجھ رہے کہ نہیں. اس لیے ذرا بھی شبہ ہو جائے کہ یار ایمان چلا جائے گا یا ایمان کا یہ مسئلہ ہو جائے، فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، سمجھ رہے نا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے. اب عذاب دے گا کون؟ عذاب دے گا کمزور آدمی دے گا، کیا بڑے کو عذاب. اگر کمزور بڑے کے خلاف بول دے تو بڑا تو ایسے اس کو اٹھا کے پھینک دے گا. تو اب ضرورت اس بات کی پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاور کو بتائے. تو رب نے فرمایا واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے، جو غالب ہوتا ہے وہی تو سزائیں دیا کرتا ہے، وہی تو سزائیں دیا کرتا ہے. واللہ عزیز، اللہ غالب ہے. کہا ہر غالب آدمی سزا دے ضروری نہیں ہے، بہت سے لوگ غالب ہوتے ہیں لیکن سزا نہیں دے پاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب بھی ہے، بدلے والا بھی ہے، انتقام والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے اندر یہ پاور ہے کہ دے انتقام. اب اس کے بعد ابھی اللہ تعالیٰ نے اتنے جملے کیوں فرمائے؟ اللہ کی نشانیوں کا انکار کریں. اللہ کی عظیم نشانی، چونکہ عیسائیوں کی رد میں چل رہی ہے نا بات، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا، تو ان کے رد میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں؟ اور نشانی کا انکار کر دیا، کہا بغیر باپ کے بیٹا کہیں ہوتا ہے. تو رب نے فرمایا بس ان کے لیے سخت عذاب ہے، سخت عذاب ہے. ان کو کیا معلوم کہ ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو کیسے آتا ہے. فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو کیا مرحلہ ہوتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا. ماں کے پیٹ میں بھی بچہ چھپا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يخفى علیہ فی شیء فی الارض، بے شک اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، سب کو دیکھتا ہے اللہ تبارک. خلاق کائنات. انسان یہ تصور کر لے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان گناہ کرنا چھوڑ ہی دے گا. کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے جس نے سب کچھ بنایا، وہ دیکھ رہا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، وہ دیکھ رہا ہے جو روزے میں اشر حساب لینے والا، وہ دیکھ رہا ہے جو روزی دینے والا، وہ دیکھ رہا ہے جو عبادتوں کو قبول کرنے والا، وہ دیکھ رہا ہے جو نعمتوں کو دینے والا، وہ دیکھ رہا ہے جو آزمائش لینے والا. بندہ یہ تصور کر لینا ہے، یہ یقین بٹھا لے کہ گناہ کبھی کرے گا ہی نہیں، گناہ کبھی کرے گا ہی نہیں. اس سے پہلے کا بتایا نا، آتے آدم علیہ السلام کے بدن سے جب کپڑا اترا جنت میں تو بھاگے. رب نے فرمایا آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو آدم نے عرض کیا مولا تجھ سے کہاں بھاگ سکتا ہوں، مجھے حیا آ رہی کہ تیرے سامنے بغیر کپڑے کے رہوں، اس لیے میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب ذرا تصور کریں یہ ہے معاملہ. تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. سچے آدمی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا اس کی سچائی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. سچے آدمی کی پہچان، حق کی پہچان ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے آزمائش ہمیشہ امتحان دینے والے کی ہوتی ہے، ہر آدمی کی نہیں ہوتی. جی اب اس کی ایک مثال پیش کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ. حدیث پاک میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے 40 دن تک جو مادہ ہے وہ مادہ ہی رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد جمع ہوا خون بن جاتا ہے. حالانکہ وہ خون تھا، خون ہی سے مادہ بنا، مادے سے پھر خون بنا، جمع ہوا خون. قربانی کرے خون جم جاتا ہے، جمع ہوا خون ہو جاتا ہے. پھر جمے ہوئے خون سے اللہ تعالیٰ گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے. تو 40 دن مادہ، پھر دوسرا جب 40 دن آتا ہے تو جمع ہوا خون، جب تیسرا 40 دن آتا ہے یعنی 120 دن ہو جاتے.
تو گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. ماں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ فرشتہ آ گیا. اب جو لوگ سواری واری کے چکر میں اڑا بناتے ہیں، اندازہ لگا لو آپ کہ وہ سواری کسی نالائق کی رہتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ نالائق کی رہتی، ورنہ ایک فرشتہ آیا ماں کے پیٹ میں اور آنے کے بعد ماں کو پتہ بھی نہیں چلا کیسے آیا. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ ماں کو پتہ بھی نہیں چلا کیسے آیا، تکلیف بھی نہیں ہوئی. تو اللہ کے نیک بندے اگر کہیں ضرورتاً گئے تو تکلیف نہیں دیتے. اور یہ سواری واری سمجھ رہے کہ نہیں؟ پھر اللہ کے نیک بندے جو ولی ہوتے ہیں وہ اجنبی عورتوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ہاتھ ہی نہیں لگاتے. اب یہاں تو سوار اٹھ کے بیٹھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو کوئی آیا ہے شیطان جو شرارت کر رہا ہے تو دنیا سمجھ رہے کہ بڑا متقی پرہیزگار کوئی آیا ہوا ہے. ایسے ہی ایمان کا سودا ہوتا ہے. جی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی طرف روانہ کیا نا، راستہ بتایا کہ اس راستے سے آنا، تو ایک مقام پر شیخ صاحب پہنچے. اس مقام پر بڑا پہنچا ہوا آدمی، لوگوں میں بڑے چرچے تھے، بڑے پیر مغاں، بڑے چرچے تھے اس کے. اتنا پہنچا ہوا کہ لوگ اس کے دیوانے. شیخ صاحب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے. حضور نے جو راستہ بتایا تھا اسی راستے سے آنا ہے. تو اس راستے میں وہی راستہ پڑا. آئے، لوگوں سے معلوم پڑا تو ملاقات کے لیے کہا کہ بھائی نیک بندہ ہے تو مل لو چل کر کے، مل لو چل کر کے. اور حضور نے جب روانہ کیا تھا تو فرمایا تھا، اے عبدالحق مراقبہ کرنا، آنکھوں کو بند کرنا، تمہیں میرا جلوہ مل جائے گا. زور سے بول دو یار. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات کر رہا ہوں. تم کو میرا جلوہ مل جائے گا، ملاقات ہو جائے گی. شیخ صاحب آئے، آنے کے بعد کیا دیکھتے، جیسے اندر گئے عجب آدمی، ریشم کا کپڑا، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، بڑے سے بال، ہاتھ میں شراب کا جام چڑھا رہا ہے. دیکھا ایک دم حیران کیا، اس کو تو لوگ ولی بول رہے ہیں اور یہ شراب پی رہا ہے. بڑھایا کہ آپ بھی پی لو. آپ نے فرمایا میں شراب نہیں پیتا، اس لیے کہ ہماری شریعت میں شراب حرام ہے. ہماری شریعت میں شراب حرام ہے. پھر جب رو چلا کے بولا یہ اس کو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دبے نہیں. آپ نے فرمایا میں شراب نہیں پیتا کیونکہ ہماری شریعت میں شراب حرام ہے. 3 بار کہا ٹھیک ہے، یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا، دیکھتا ہوں حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتے ہیں، دیکھتا ہوں میں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی گھبرا گئے، مطلب بتقاضے بشریت، ورنہ اللہ کے ولیوں کو کیا خوف ہے یار، یہ کیا معاملہ ہے یا اللہ، کیا ماجرا، شراب پی رہا، ریشم کا کپڑا، انگوٹھی، اتنی بال ایسے عجیب آدمی، اور یہ ایسی باتیں کرنا اور حضور کے مراقبے کی بات کرنے لگا کہ آقا علیہ السلام کو ملاقات کیسے کرتے ہو، دیکھتا ہوں. تو حیرانی کا حالت. فوراً وہی سے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، مراقبہ پیش کیا. مراقبہ پیش کیا تو کیا دیکھتے ہیں، مسجد نبی کے باہر وہی شخص ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، ڈنڈا لے کے کھڑا ہے اور کہتا ہے دیکھتا ہوں عبدالحق کیسے اندر جاتے ہو. 3 دن ہو گئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جاتے آتے ملاقات نہیں ہو پا رہی سرکار سے. 3 دن جب چوتھے دن پہنچے تو وہیں سے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا تھا، لیکن یہ آدمی یہاں پر ہے، اس چیز کی وجہ سے میں نہیں آ پا رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے کچھ خدام کو بھیجا اور کہا جاؤ باہر میرا عبدالحق کھڑا ہوا میرا انتظار کر رہا، اس کو لے کر کے آؤ، اس کو لے کر کے آؤ. اب سرکار نے بلایا تب اس کی کیا مجال، اس کی کیا مجال. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اندر گئے، آقا علیہ السلام نے دیکھ کے مسکرا دیا، حضور مسکرا دیا. آقا مسکرائے تو یار شیخ عبدالحق محدث دہلوی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. ہم لوگ تو بھولے بیٹھے ہیں، ای بابا او بابا کے چکر میں اصل بابا کو بھول گئے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ فالتو آلتو جو دنیا کو ایڑا بنانے والے جو جلی پلی ہیں ان کے چکر میں اصل ولی کو بھول گئے. بڑا عجب حال ہے ہم لوگوں کا. بس خالی اب آج کے دور میں بولے بہت پہنچا ہوا ہے. ارے بھائی ولی کو ولی ہی بتائے گا نا پہنچا ہوا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ مطلب اس کی ولایت کے ساتھ ساتھ اپنی ولایت کا بھی اعلان کرتے بہت پہنچا ہوا ہے.
تو سمجھتے کہ نہیں؟ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے یار. علمی دنیا میں آنا چاہیے, شریعت کی روشنی پہ عمل کریں. اب اس دن سب بتایا تھا نا شریعت و طریقہ, اب دیکھیں کیسے اڑا بناتے ہیں لوگ. جی شیخ صاحب کو خادمی لائے, آقا کی بارگاہ میں حضور نے دیکھ کے مسکرایا, فرمایا کیا بات ہے؟ کہا سرکار ایسا ایسا معاملہ ہے. حضور نے فرمایا وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا تھا, جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا تھا. جب آقا کی بارگاہ سے نکلے, مراقبہ ختم کیا, جب گئے تو وہ دروازہ بند, لوگوں کی گردی لگی ہوئی ہے. شیخ صاحب نے کہا کہاں ہے تمہارے پیر صاحب؟ کہا نکلے ہی نہیں ہے سویرے سے. کہا دروازہ؟ کہا اندر سے بند ہے. کہا یہ بتاؤ کہ یہاں سے کیا کوئی نکلا تھا کچھ؟ کہا ہاں سویرے کتا نکلا تھا کالا کالا. آپ سمجھ گئے کہ سرکار نے فرمایا. آپ نے دروازہ زبردستی کھلوایا اور اندر گئے. کیا دیکھتے کوئی اندانہ بندہ, سب ختم. لوگوں سے ارشاد فرمایا سنو لوگوں, اس کے بارے میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جہنم کے کتوں میں سے کتا تھا. تو جو کتا نکل کے گیا وہ کوئی اور نہیں, تمہارا پیر موغا تھا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تمہارا پیر موغا تھا. ایسے بھی حالات آتے ہیں, سمجھ رہے کہ نہیں کچھ؟ تو ہم لوگ جو ہے نا, ہمارے اوپر کچھ نہیں ہو رہا, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. یہ احساس ہوگا جب رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. کتنا دمدار تھا وہ, مسجد نبی کے دروازے مراقبے میں ڈنڈا لے کے کھڑا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. تو اس لیے ہر کس و ناکس کو شریعت کی کسوٹی پہ پرکھنا ہے. جو شریعت پہ کھرا اترتا ہے الحمدللہ وہی مصطفیٰ کا نائب ہوگا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ شریعت کی کسوٹی پہ پرکھنا. ہر کس و ناکس اللہ کا ولی نہیں ہوتا. ولایت کو تو ہم لوگوں نے تبرک بنا دیا ہے, تبرک بنا دیا ہے. ایک دم مستی کرنے والا آدمی اس کو بھی ولی بنائے بیٹھے. نہ چہرے کا پتہ, نہ نماز کا پتہ, نہ لباس کا پتہ, نہ گھر کے ماحول کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ, کچھ نہیں پاتا. ڈھنگ نہیں ہے, نماز پڑھ نہیں پاتا, نماز کے فرائض معلوم نہیں. ولی ہے وہ نہیں. ولی کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اب وہ چاہے علم مدرسے میں جا کر کے حاصل کرے, اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے علم لدنی سے مالا مال فرما دے. ہمارا نا ولی کی یہ شان ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم تو سب ولی, سب کو ولی بنائے بھائی, ایسا تو نہیں ہے جی. تو 120 دن کا جب ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے. آنے کے بعد چند چیزیں لکھتا ہے بچے کے لیے. پہلے تو اس کا چہرہ وغیرہ بنایا جاتا ہے, روح پھونکی جاتی ہے. کیا پھونک دیتا ہے وہ؟ روح ڈالتا ہے, رب کی طرف سے روح ڈالتا ہے. اچھا کون بتا رہا ہے یہ؟ مصطفیٰ. کون بتا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے فرشتہ, ماں کے پیٹ میں آتا ہے, اور آنے کے بعد روح ڈالتا ہے. پھر لکھتا ہے اے اللہ یہ مؤنث یا مذکر, لڑکا یا لڑکی. رب کا حکم لڑکا تو لڑکی کے لڑکے کی نشانی, رب کا حکم لڑکی تو لڑکی کی نشانی. مطلب لڑکا لڑکی یہ رب کی مرضی سے ہے, اس میں عمل دخل نہ کریں. اللہ کی مرضی ہے, اور اللہ کی مرضی پہ جو راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی کامیاب فرماتا ہے, سب کو نہیں کامیاب فرماتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا کیا کمائے گا؟ رب جو حکم دیتا ہے لکھ دیتا ہے فرشتہ. اس کے بعد کہتا ہے مولا یہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا؟ جو ہوتا ہے لکھنے کے بعد گلے میں لٹکا دیتا ہے, لٹکا کے چلا جاتا ہے. ہم سوال کرتے ہیں اے ابو ہریرہ حضور نے فرمایا, کہا ہاں حضور نے فرمایا. کہا انسان پہلا کب بنا؟ کہا آدم علیہ السلام بنے. اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا, جیسے بنایا, خمیر بنایا, قالب بنایا, رو ڈال دی. ماں حوا کو پیدا کیا ان کی بجلی کی ہڈی سے, لیکن ان کی ملاقات سے نسل چل رہی ہے. تو ماں حوا کے پیٹ میں جب بچے کا معاملہ آیا تو کیا مصطفیٰ تھے؟ کیا مصطفیٰ تھے؟ تو لوگ کہیں گے جسمانی اعتبار سے نہیں تھے, ورنہ مصطفیٰ کا نور تو کبھی ہاتھ آدم کی پیشانی میں چمکتا تو کبھی ماں حوا کے ذریعے سے جھلکتا. سمجھا نا, اس لیے آقا فرما رہے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ فرشتہ جانتا ہے کہ کون ہوگا, مصطفیٰ نہیں جانے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ کیسے کیا معاملہ ہو رہا ہے, کیسے کیا معاملہ ہو رہا ہے. سب رب جانتا ہے. جب رب سب جانتا ہے تو اس سے کچھ چھپا نہیں ہے. رب فرماتا ہے اس لیے عیسیٰ کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. سمجھ رہے نا؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام, وہی ہے جو تم کو چہرہ دیتا ہے.
سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں انسان کے چہرے پہ مت مارو، آدم کے اولاد کے چہرے پہ مت مارو، اس لیے کہ رحمان نے اس چہرے کو اپنے چہرے پر بنایا. اللہ تعالیٰ چہرے سے پاک ہے حالانکہ، لیکن چہرے کی عظمت یہ ہے. ایک شخص شطرنج، آپ تو کھیلے نہیں ہیں اور جانتے بھی نہیں اس کے بارے میں، لیکن ایک صاحب ہیں، مطلب تفسیر رحیمی کے اندر آیا کہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے ساتھ میں صاحب آئے، بولے مجھے شطرنج کے کھیل پہ بڑی حیرانی ہوتی ہے. کہا کیوں؟ کہا ایک بالش کا ہوتا ہے لیکن جب کھیلو تو ہر بار نیا رہتا ہے، جب کھیلو تو ہر بار نیا رہتا ہے. آپ نے فرمایا تو شطرنج پہ حیران ہے، کیا تجھے رب کی قدرت پہ حیرانی نہیں ہوتی کہ انسان کا چہرہ ایک بالش کا ہوتا ہے لیکن جس کو دیکھو تو نیا چہرہ نظر آتا ہے، جس کو دیکھو نیا چہرہ نظر آتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چہرہ عطا فرماتا ہے. اب اچھا اللہ نے چہرہ عطا فرمایا، جو رب کو پسند ہے ویسے ہی رکھنے کا اس نے حکم دیا ہے نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اب اچھا کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ ابھی اپنے یہاں سامنے جو ہے نا غیر ہیں، غیروں کے اعتراض بڑے بھونڈے ہوتے ہیں، بھونڈی قوم کے بھونڈے اعتراض، وہ بھی ناسمجھ ہے بیچارے، علم سے کورے ہیں. اب ان کو کیا ہے، دنیا میں جیسے پڑھا دیا گیا ویسے پڑھ لیے، حقیقت کی روشنی میں آتے تو معلوم ہوتا. تو انہوں نے کیا کہا داڑھی کیا ہے، داڑھی تم لوگ کہتے ہو رکھو، بغل کے بال کو صاف کرو، ختنہ تم لوگ کیوں کرتے ہو، کیا ضروری ہے کیا ختنہ کریں. اب سائنسی فوائد کیا ہے وہ تو ڈاکٹر بتائے گا، لیکن اصل میں معاملہ سمجھیں، ہماری شریعت میں ہمارا اختیار نہیں ہے، ہماری شریعت میں ہمارا اختیار نہیں ہے، ہماری شریعت میں ہمارے اللہ کا اختیار ہے، اور ہمارے اللہ نے ہمارے مصطفیٰ کو اختیار عطا فرمایا. سمجھ رہے نا؟ اسی لیے ہم وہی کرتے جو ہمارے نبی نے کیا، ہمارے اللہ نے کرنے کا حکم دیا. ورنہ تم کہو کہ سجدہ، یار سجدہ ادھر کرو چاہے ادھر والے کی طرف کرو، سجدہ تو سجدہ. تو ہم کہیں گے نہیں، فرق ہے، وہ سجدہ جو تم کر رہے ہو تم نے بنایا ہے، یہ سجدہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے مصطفیٰ نے عطا فرمایا. یہ سجدے میں فرق ہے، سمجھ رہے نا؟ تم کہتے ہو بہت ڈیر نہیں، یہ تمہارا خدا ایک ہی ہے، صحیح بات ہے، ایک ہی نے سب کو بنایا ہے. تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ جسے اٹھاتے ہو بنا لیتے ہو، تمہارا معبود تمہارے اختیار میں ہے، تمہاری شریعت تمہارے کنٹرول میں ہے، اور ہماری شریعت اور ہمارا معاملہ ہمارے اللہ اور ہمارے مصطفیٰ کے کنٹرول میں. یہ فرق یاد رکھنا بہت ضروری ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ کہیں گے ختنہ کیوں، تو آپ اولاً تو ان کو یہی چپکا کے دیں، ناڑا کیوں کاٹتے ہو ماں کے پیٹ سے. یہ لوگ بولتے ہیں نا، اگر مطلب ان کی زبان میں ہم وہ لفظ نہیں استعمال کریں گے، اللہ نے چاہا تبھی تو ایسا بچہ پیدا ہوا. یوٹیوب وغیرہ بہت بیانات ہیں، میں ماشاءاللہ ان پہ کافی کام بھی کیا ہے میں نے، مضبوط ہے ماشاءاللہ. تو کیا کہے کہ یار اللہ نے جیسے بنایا ویسے تو پیدا فرمایا، تو تم کیوں اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کاٹ پیٹ رہے ہو یار؟ یہ اعتراض رہتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اب آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر ناڑا مت کاٹ، ماں کے پلو سے ہمیشہ سارے بچے بندھے رہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جیسے ایک جانور کوٹے سے بندھا رہتا ہے نا، سارے بچے ماں سے بندھے رہے، ناڑا کیوں کاٹتا ہے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ناڑا کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے ہیں؟ تو کیوں کاٹے؟ سمجھ رہے نا؟ پھر ختنے پہ اگر جاؤ گے تو ناڑا کا مسئلہ آئے گا، اور پھر بال کا بھی الگ مسئلہ آئے گا، وہ تو نہیں سنبھال کے نہیں رکھنا پڑے گا، پورا سنبھال کے رکھنا پڑے گا. یہ بال کا الگ مسئلہ آئے گا، یہ بال کا الگ مسئلہ، ناخن کا الگ مسئلہ ہے. ویسے ناخن تو ان کے یہاں جانوروں کی طرح رکھے جاتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے ہمارے اللہ نے ناڑا کاٹنے کا حکم اپنے مصطفیٰ کی زبان سے کہلوایا، سمجھ رہے نا؟ اس لیے ہم نے کاٹا. ختنہ کا ہمارے مصطفیٰ کی زبان سے ہمارے اللہ نے کہلوایا، اس لیے کاٹا. سمجھ رہے نا؟ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہماری شریعت میں اور ہمارے اوپر ہمارے اللہ اور ہمارے نبی کا کنٹرول چلتا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ یہ جواب آپ کو ہر جگہ میں حفاظت عطا کرے گا. کہا ٹرپل طلاق سمجھ میں نہیں آتا، نہ آوے تمہارا میٹر ہے، تمہاری شریعت تمہارے سمجھ سے چلتی ہے، ہماری شریعت ہمارے سمجھ سے نہیں ہے. ہماری شریعت تو ہمارے خدا کے فرمان اور ہمارے مصطفیٰ کے طریقے سے چلتی ہے. سمجھ رہے نا؟ آئے سمجھ میں نہ آئے وہ دو نمبر کی بات ہے، ہم کو تو فالو کرنا ہے، تعبدی معاملہ ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے جو تم کو چہرہ دیتا ہے رحموں میں، کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے.
کیوں وہی چہرہ دیتا ہے؟ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا کیا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ دوسرا نہیں دے سکتا کیا؟ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا ہو، ارے اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہی نہیں ہے. جو لائق عبادت ہے وہی پاورفل ہے، وہی کیا ہے؟ پاورفل ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب ہے. اور کون سا چہرہ کس کو دینا، شقی اور سعید کے بارے میں فیصلہ کرنا، یہ کوئی حکمت والا ہی جانے گا. اور اللہ تعالی حکیم مطلق ہے، اللہ تعالی حکیم مطلق ہے. انشاءاللہ اب جو متشابہات آیات ہیں اور اس کی وجہ جیسے اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے بارے میں لوگ ترجمہ کر کے گمراہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پر روشنی رہے گی. اللہ تبارک